دوستو آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی جو لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، وہ کپڑے سلائی کرنے کے دوران ایک ایسی غلطی کیا کرتی کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا عبرتناک عذاب آیا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ گئی۔ آخر وہ لڑکی ایسا کیا گناہ کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا عذاب آیا۔ دوستو جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم میں سے اکثر بہن بھائی کپڑے سلائی کرنے کے دوران وہ غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا عذاب آ سکتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ یہ واقعہ ایک عائشہ نام کی لڑکی کا ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کا کوئی بھی اور دوسرا بھائی بہن نہیں تھا۔ اس کے ابو کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی امی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ جب عائشہ چھوٹی تھی تو اس کی ماں نے اسے ایک عالم دین سے قرآن حفظ کروایا۔ جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ساتھ سلائی کا کام بھی سکھایا تاکہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلا سکے۔ عائشہ لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی۔ وہ اتنے اچھے کپڑے سلائی کرتی کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا۔ دور دور سے لوگ اس سے کپڑے سلائی کروانے آیا کرتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی، مکمل دین و اسلام پر عمل کرنے والی لڑکی۔ وہ کبھی کسی کے کپڑے کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ کرتی۔ جتنا بھی کپڑا بچ جاتا وہ سب واپس کر دیا کرتی، یہاں تک کہ دھاگا بچ جاتا اسے بھی واپس کرتی تاکہ اس کا کوئی عذاب اس پر نہ آ سکے۔ وہ بہت پیارے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن 3 عورتیں اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، عائشہ تم بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سلائی کر دو۔ عائشہ کہنے لگی، نہیں میں آپ لوگوں کے کپڑے سلائی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگی، تم ہم سے دگنے پیسے لے لینا لیکن ہمیں کپڑے سلائی کر دو کیونکہ تم بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے اچھے ڈیزائنز بناتی ہو۔ عائشہ کہنے لگی کہ جیسے آپ لوگ کپڑے سلائی کروانا چاہتے ہیں میں ویسے کپڑے سلائی نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں سے سارا جسم نظر آئے گا اور میں ایسے کپڑے سلائی نہیں کرتی۔ ان عورتوں نے عائشہ کی بہت منتیں کی اور دگنے پیسے دینے کا بھی بولا، لیکن عائشہ نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ میں پیسوں کے لالچ میں اللہ رسول کے نافرمانی نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ عورتیں منتیں کرتی رہیں۔ عائشہ نے ان کی ایک نہ مانی اور وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ عائشہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ وہ اپنی پوری کوشش کیا کرتی کہ کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو اور اس سے کسی قسم کی کوئی ایسی غلطی ہو کہ جس کی وجہ سے اس پر کوئی عذاب آئے۔ وہ بہت ہی نیک اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ کی ماں نے اس کی شادی ایک علی نام کے لڑکے سے کر دی۔ علی ایک غریب لڑکا تھا اور محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا کہ عائشہ کو کبھی کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ وہ ہمیشہ محنت مزدوری کرتا اور عائشہ کی ہر خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ علی جہاں کام کرتا تھا وہاں کا ٹھیکیدار بہت ہی مغرور اور بدتمیز انسان تھا۔ وہ مزدوروں سے کہیں زیادہ محنت کرواتا اور بہت کم پیسے دیتا، جس کی وجہ سے اکثر مزدور پریشانی کا شکار رہتے۔ ایک دن علی کام کر رہا تھا کہ سیڑھیوں سے گرا اور اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا تھا اور گھر پر بیٹھ گیا۔ عائشہ ایک بہت ہی صابر اور نیک عورت تھی۔ اس نے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی اور کہتی کہ صبر کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ علی بہت خوش ہوتا دیکھ کر کہ اس کی بیوی کتنی صابر ہے، ورنہ ایسی صورتحال میں تو بیویاں اکثر مائکے چلے جایا کرتی ہیں اور اتنے گلے شکوے کیا کرتی ہیں کہ ہم کیسے انسان کے پلے پڑ گئے ہیں۔
لیکن عائشہ بہت ہی صابر عورت تھی۔ اس نے بولا کہ میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ میں اپنے مائکے میں بھی کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، جس سے گھر کا خرچ چل جائے گا۔ علی نے بھی اجازت دے دی اور وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی، جس سے ان کے گھر کا خرچ بھی چلنے لگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اللہ پاک نے عائشہ کو ایک بہت ہی بیٹی سے نوازا۔ عائشہ اور علی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن ساتھ میں پریشان بھی تھے کہ اب خرچے اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے، ہم کس طرح سے گزارا کریں گے۔ علی ہر وقت پریشان رہتا کہ آخر میری بیوی اکیلی اتنا خرچ کیسے چلائے گی۔ علی کی ٹانگ اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ گھر سے نکلا اور کام کی تلاش میں چلا گیا۔ ہر روز وہ کام کی تلاش میں جاتا اور خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ ایک دن علی کام کی تلاش میں گیا۔ اسے ایک دکان پر سیل مین لڑکے کی جاب مل گئی، جس کی تنخواہ تھوڑی کم تھی، لیکن وہاں کا دکاندار بہت اچھا تھا۔ وہ علی کی بہت مدد کیا کرتا اور اس کے ساتھ بہت نرم و احترام سے پیش آتا۔ وہ تنخواہ کے علاوہ علی کو اکثر تھوڑے بہت پیسے دے دیا کرتا کہ جس سے وہ اپنی بچی کے لیے کھلونے وغیرہ لے سکے۔ علی بہت خوش تھا اور زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن اتوار تھا اور علی دکان پر آیا تھا کہ سامان لے کر گودام میں رکھوا سکے۔ ادھر عائشہ گھر پر سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئی، جس کی وجہ سے اسی ٹائم اس کی موت واقع ہو گئی۔ علی کی ساس نے جب اسے فون کر کے بتایا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو علی بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے گودام کا دروازہ بند کیا اور اسی وقت گھر واپس آ گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور رو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تو کبھی عائشہ کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ اب اس چھوٹی سی بچی کا خیال کون رکھے گا۔ وہ بہت زیادہ روتا اور دیکھتا رہتا بس۔ عائشہ کی ماں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا۔ عائشہ کو جب قبر میں اتارنے لگے، اس کی دکان کی چابیاں بھی عائشہ کی قبر میں ہی گر گئیں اور علی کو کچھ خبر نہ تھی۔ انہوں نے عائشہ کو دفن کیا اور واپس آ گئے۔ علی گھر پر تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اس کے مالک کا فون آیا کہ مجھے دکان کی چابیاں دے جاؤ۔ علی نے بولا کہ ٹھیک ہے، کچھ دیر تک میں چابیاں بھجوا دیتا ہوں۔ جب علی نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ وہ چابیاں اس کی جیب میں نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور ادھر ادھر چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ جب اسے اچانک یاد آیا کہ عائشہ کو قبر میں اتارتے وقت اس کی چابیاں اسی کی قبر میں گر گئی تھی، اس نے یہ ساری بات اپنی عائشہ کی ماں کو بتائی۔ عائشہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور سوچنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے علی سے بولا کہ تم رات کو قبرستان جانا اور عائشہ کی قبر کھود کر اس میں سے چابیاں نکال لانا۔ علی نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں آج رات کو جاؤں گا اور قبر سے چابیاں لے آؤں گا۔ رات کو وہ قبرستان گیا اور عائشہ کی قبر کھودنے لگا۔ علی عائشہ کی قبر کھود رہا تھا کہ وہاں پر قبرستان کا چوکیدار آ گیا، جسے دیکھ کر علی گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ چوکیدار بولنے لگا کہ تم وہی ہو نا جو آج صبح اپنی بیوی کو یہاں دفن کر کے گیا تھا؟ علی کہنے لگا جی ہاں۔ چوکیدار کہنے لگا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی بیوی کی قبر کیوں کھود رہے ہو؟ علی نے اسے ساری بات بتائی کہ کیسے اس کی چابیاں جیب سے اس کی قبر میں گر گئی ہیں اور وہ اسے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت ضروری چابیاں ہیں۔ تو قبرستان کے چوکیدار نے بولا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور دونوں مل کر عائشہ کی قبر کھودنے لگے۔
जब चौकीदार ने आयशा की कब्र खोदी तो देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि आयशा की कब्र में बहुत ही इबरतनाक अजाब आ रहा था, जिसे देखकर अली भी पीछे हट गया और घबरा गया। चौकीदार कहने लगा कि तुम्हारी बीवी कैसी गुनाहगार औरत थी कि आज सुबह ही उसको दफन किया है और अब उसकी कब्र पर इतना इबरतनाक अजाब आ रहा है। तुम्हारी बीवी जरूर बहुत बड़ी कोई गुनाहगार औरत होगी, जिसकी वजह से उस पर ऐसा इबरतनाक अजाब आ रहा है। अली वहां से घर चला गया और घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई। आयशा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रोने लगी कि मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा परहेजगार थी, वो कभी किसी के साथ कोई बेईमानी ना करती या किसी को कोई तकलीफ ना देती, फिर मेरी बेटी पर इतना इबरतनाक अजाब क्यों आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और हर कोई ये देखकर हैरान था कि आयशा जैसी इतनी नेक और परहेजगार लड़की पर कैसे अजाब आ सकता है। अली और आयशा की माँ उस मौलवी के पास गई जिससे आयशा ने कुरान हिफ्ज किया था, ताकि पता चल सके कि आखिर आयशा को ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है। आलमे दीन मौलवी साहब ने पूछा कि बीबी याद करके बताओ कि आयशा क्या गुनाह किया करती थी, कोई ऐसी गलती जिसे तुम जानती हो। आयशा की माँ बोली, मैंने आयशा को कभी कोई गलती या गुनाह करते नहीं देखा, वो बहुत ही नेक और पाक दामन लड़की थी। मौलवी साहब कहने लगे, याद करके बताओ कि क्या वो किसी के साथ कोई बेईमानी तो नहीं किया करती थी, क्योंकि अजाब सिर्फ उसके मुंह पर ही आ रहा है और तुम मानो या ना मानो ये कोई अमानत का ही मामला है, जिसकी वजह से अजाब उसके सिर्फ मुंह पर ही आ रहा है। क्योंकि आयशा बेटी को मैं भी जानता हूँ कि वो बहुत ही नेक और परहेजगार थी, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, याद करके अच्छे से बताओ। आयशा की माँ कहने लगी, हाँ वो एक गलती अक्सर किया करती थी, वो कपड़े सिलाई करने के दौरान धागा कैंची से नहीं बल्कि मुंह से काटा करती थी, जिसके लिए मैं उसे अक्सर मना किया करती कि बेटी ऐसा ना किया करो। वो धागा मुंह से काटती और जो धागा मुंह में बच जाता उसे चबाती रहती जब तक कि वो अंदर ना चला जाता। मौलवी साहब कहने लगे, बस ये उसी वजह से उसके मुंह पर अजाब आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी के कपड़े सिलाई करते हैं उसका धागा कपड़ा हर चीज उसकी अमानत होता है और हमें वो सब कुछ वापस करना होता है। आयशा की माँ बहुत ज़्यादा हैरान हुई सुनकर कि इतनी छोटी सी बात की वजह से मेरी बेटी पर इतना अजाब आ रहा है। मौलवी साहब कहने लगे कि अमानतों के मामले में हमें बहुत ज़्यादा पकड़ हो सकती है। आप ऐसा करें कि आयशा जिन भी औरतों के कपड़े सिलाई किया करती थी सबको अपने घर पर बुलाओ और सबको आयशा की इस मामूली सी गलती के बारे में बताओ और उनसे बोलो कि वो उसे माफ़ कर दे। आयशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन वो घर आई और आकर सब मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और उन्हें आयशा की इस गलती के बारे में बताया। तो सब लोग आयशा को जानते थे कि वो बहुत नेक और परहेजगार औरत थी और इतनी मामूली सी गलती थी कि सब ने उसे आसानी से माफ़ कर दिया। कुछ लोगों के नज़दीक तो ये कोई गुनाह भी नहीं था जिसकी वजह से वो उसे माफ़ ना करते, लेकिन हर कोई ये देखकर हैरान था कि इतनी छोटी और मामूली सी बात की वजह से भी किसी पर इतना अजाब आ सकता है। सब लोगों ने उसे माफ़ कर दिया और उसके लिए मगफिरत की दुआ की। जब सब लोग चले गए तो आयशा की माँ ने अली से कहा कि जाओ और अब जाकर कब्रिस्तान से चाबियां ले आओ। आयशा की माँ देखना चाहती थी कि क्या वाकई इतनी सी
मामूली सी बात की वजह से इतना अजाब आ सकता है। और कहने लगी कि देख कर आओ कि अजाब अब ख़त्म हो गया है या नहीं। अली कब्रिस्तान गया और जब कब्र खोदी तो देखा कि उसमें से खुशबू आ रही है, हर तरफ फूल ही फूल हैं। उसने चाबी निकाली और घर वापस आ गया और आकर सारा वाकया आयशा की माँ को सुनाया। आयशा की माँ सुनकर हैरान हुई और खुश भी हुई कि उसकी बेटी की कब्र से अजाब टल गया है। आयशा के इस वाकया के बाद उस गांव में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। हर कोई अमानतों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने लगा। अगर किसी के पास किसी की मामूली सी अमानत भी होती तो वो उसे फौरन वापस कर देता कि कहीं उस पर कोई इज़ाब ना आ जाए। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी और मामूली सी बातें होती हैं, अक्सर इन्हीं की वजह से हम पर बड़ा अजाब आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए।